یزید کی نسل کہاں ہے؟ امام مہدی اور سفیانی کی حقیقت۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کربلا کے ریگستان میں پیاسا شہید ہونے والا حسین کون تھا اور اسے شہید کرنے والا یزید؟ اس کا انجام کیا ہوا اور کیا یزید کی اولاد آج بھی اس دھرتی پر موجود ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نسل جو ایک وقت امام حق کے خون سے اپنے تاج کو رنگین کرنے پر تلی تھی، آج بھی کسی کونے میں سانسیں لے رہی ہو؟ انہی سوالوں کی تہہ میں جانے کے لیے ہمیں لوٹنا ہوگا صدیوں پیچھے 430 عیسوی کے قریب، جب عرب کی گرم سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ عبد مناف یہ وہی شخص تھا جس کی اولاد میں دو نام، دو دھارے بن گئے، ایک ہاشم، دوسرا عبد شمس۔ ہاشم سے بنی ایک روحانی اور پاک نسل بنو ہاشم، اور عبد شمس سے چلی وہ سیاسی اور طاقت کی بھوکی نسل بنو امیہ۔ تاریخ بتاتی ہے یہ دونوں بھائی جڑواں تھے اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے چپکے ہوئے پیدا ہوئے تھے، جنہیں تلوار سے الگ کیا گیا تھا۔ کسی شاعر نے اس وقت کہا تھا، ان دو معصوموں کو تلوار سے جدا کرنا اس امت کی قسمت میں تلواروں کا کھیل لکھ دے گا۔ اور وہی ہوا۔ کربلا اسی تغرائے کا ایک سب سے خونی منظر بنا۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا امام حسین علیہ السلام، دوسری طرف عبد شمس کی اولاد یزید۔ اتیاس کے محافظ لکھتے ہیں کہ یزید صرف ایک شخص نہیں تھا، وہ ایک سوچ تھی، ایک زہر تھی۔ وہ خلافت کی روح میں گھل چکا تھا۔ یزید کے والد معاویہ، جنہوں نے خلافت کو وراثت بنا دیا، اور یزید جس نے ایک وراثت کو اپنے ہاتھوں میں لہو سے دھو دیا۔ مگر کربلا میں حسین علیہ السلام کو شہید کروانے کے بعد بھی یزید کا ظلم نہیں رکا۔ اس نے مدینہ میں واقعہ حرہ جیسا ناسور چھوڑا، مکہ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ کعبہ پر بھی آگ کے گولے برسوائے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یزید اچانک مر گیا، اور اس کے بعد اس کی نسل اتیاس کہتا ہے کہ یزید کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، معاویہ ثانی، جسے زہر دے دیا گیا۔ شاید آپ نے اپنے باپ کے گناہوں کے بوجھ کو سہ نہیں پایا، اور 2 بیٹے خالد اور عبداللہ، یہی 2 نام ہیں جن سے یزید کی نسل آگے بڑھی۔ روایتوں کے مطابق آج بھی شام کے کچھ علاقوں میں ایسی نسلیں موجود ہیں جو خود کو یزید کے بیٹوں کی اولاد کہتی ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک فتنہ پرست حکمران اٹھے گا جسے سفیانی کہا جائے گا، اور جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا۔ کچھ اٹکلیں اسے بھی یزید کی نسل سے جوڑتی ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی خوفناک حقیقت؟ اور پھر جب عباسی خلافت آئی، انہوں نے بنو امیہ کو چن چن کر مارا، یہاں تک کہ بہت سے امیی فرار ہو گئے۔ کوئی انڈالس چلا گیا، کوئی افریقہ، کوئی ہند کے تمل ناڈو تک۔ کئی قبیلوں نے دعوے کیے کہ ہم بنو امیہ کی اولاد ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ واضح رہی، یزید کی اولاد کبھی دوبارہ خلافت کے تخت پر نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، اتیاس کی یہ داستان ہمیں یہی بتاتی ہے کہ حکومت لمحوں کی ہوتی ہے، مگر کردار صدیوں تک بولتا ہے۔ حسین علیہ السلام کا نام آج بھی دلوں میں زندہ ہے، اور یزید بس تاریخ کے گرد و غبار میں گم ایک نام جو لعنت کا نشان بن چکا ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور حقیقت، ایک اور داستان کے ساتھ۔ اکرم وائس کے ساتھ بنے رہیے۔ سبحان اللہ۔